اپنے خیالات اور اپنے جذبات کے دانشوری کے ساتھ جو اظہار کیا. سی پیک آج سے 5 سال پہلے اسمبلی کی فلور اپنی جگہ، کہیں اخبار میں اسٹیٹمنٹ دینا بھی شجر ممنون تھا. پچھلی گورنمنٹ نے جب سی پیک کے حوالے سے چائنا کی دورہ کیا تو انہوں نے ہر جگہ اپنی محفلوں میں، اپنی تقریروں میں، سیمینار، ورکشاپ میں کہ جب سی پیک ہوگی تو بلوچستان کے عوام کا تقدیر ہی بدل جائے گا. اس کی تعریف میں وہ تکتے نہیں تھے. لیکن جناب اسپیکر صاحب، جام صاحب نے جو کیبنٹ کی میٹنگ میں کہا کہ سی پیک کے حوالے سے ہمیں بریفنگ دیا جائے، تو حفیظ جمالی صاحب نے جو بریفنگ دی اس میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا. بلوچستان کی سال و سال کی دفاع کی خاطر ہمیں ایک ہو کے لڑنا ہے. یا ہم اپنی پارٹی مفادات بچائیں، اپنا سیلف انٹرسٹ بچائیں، یا بلوچستان کی وسائل بچائیں. اس میں سے ابھی حالات وقت کے تقاضے ہیں. کہیں اگر میں پشتون کی مفادات کی پروٹیکشن کی بات کروں تو مجھے یہی طعنہ دیا جاتا ہے کہ بلوچ ہو کے پشتون مفادات کی پروٹیکشن کی بات کریں. کوئی پشتون اس فلور پہ بلوچ کی مفادات کی اگر بات کرے ان کو بھی یہی طعنہ دیا جاتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بلوچستان کے سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ان تمام فرزندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سرزمین کی جو بنیادی تاریخی لحاظ سے زمین پہ جو دفنے ہوئے. جناب اسپیکر، کسی ساتھی نے کہا کہ جام صاحب کے چائنا کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ جاتے تو یہی کہا جاتا کہ جناب سگنیچر کے لیے گئے ہیں، دستخط کے لیے گئے ہیں. نہیں گئے کہتے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہم مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. یہاں 65 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف پارٹیوں کے ہیں، لیکن سرزمین مشترکہ ہے، مفادات مشترکہ ہیں. اس مشترکہ مفادات کی خاطر مشترکہ جنگ کی ضرورت ہے. اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کو ایک کالونی کے طور پہ، ایک نوآبادیتی طرز حکمرانی کے طور پہ چلایا جا رہا ہے. بلوچستان کے وسائل کو بچانے کے لیے یہاں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے ایک ہو کے اسلام آباد سے اپنا آئینی قانونی جنگ لڑیں. میں اس قرارداد کی اپنے پارٹی کی جانب سے حمایت کرتا ہوں اور اسی امید کے ساتھ کہ ہم مشترکہ یہ جنگ لڑیں گے. تھینک یو.